حضور کی چوکھٹ پہ فرشتے کہتے ہیں آقا دیوانہ آ رہا ہے، حضور فرماتے ہیں تم چپ ہو جاؤ، بڑے دنوں کے بعد یہ فاصلے مٹے ہیں، آج دوریاں مٹا کے آیا ہے، مجھے معلوم ہے کتنے دکھ اٹھا کے آیا، فرشتے تم سائڈ ہو جاؤ، آج یہ کہے گا ہم سنیں گے، یہ جھولی پھیلائے گا آج ہم بھیک دیں گے۔ اور جب حضور دینے پہ آتے ہیں نا تو بریلی والے نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہ دیا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لوگ کہتے ہیں جی حج کر کے جب سے آیا اور زیادہ ڈنڈی مار رہا ہے، جب سے عمرہ کر کے آیا جھوٹ ڈٹ کے بول رہا ہے، تو سمجھو حاضری قبول نہیں ہوئی، کوئی غلطی کر بیٹھے، ورنہ دیوانے حضور کے مدینے پہنچ جائیں، وہ مقدر لے جائے حضور کے روزے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، بڑی پیاری بات ہے، بندہ غریب تھا مگر جوتیاں سلتا تھا، اس نے نا ایک پیسہ اکٹھا کیا اور اس آرزو پہ کہ کبھی تو حضور کے مدینے حاضری ہوگی، بال کاٹتا تھا غالباً اور حضور کے روزے کی تمنا تھی، اس نے نا جائز طریقے سے بال کاٹے، ایک ایک سکہ اکٹھا کیا اور پھر حضور کے روزے گیا، حاضری دے کے واپس آیا نا، لوگ اس کو دیکھتے تھے کہ اس نے کام بھی چھوڑ دیا، پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہتا تھا۔ کسی نے کہا چچا یار جب سے مدینے سے لوٹے ہو کبھی آنکھ کھلی نہیں دیکھی، اکثر بند کر کے رہتے ہو، بات کیا ہے؟ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یار یہ راز ہے، راز رہنے دو۔ کہا بتاؤ نا جب سے مدینے سے آئے ہو آنکھ کیوں بند رکھتے ہو؟ اس نے کہا اس میں بات یہ ہے کہ جب میں حضور کی جالیوں پہ پہنچا نا تو ایک زمانہ تھا تڑپتے ہوئے گزرا، ایک مدت بیت گئی تھی حضور کے روزے کو اخباروں میں اشتہاروں میں کلنڈروں میں دیکھتے دیکھتے، تمنا یہ تھی جب پہنچوں گا نا تو پھر جالیوں سے لپٹ کے حال دل سناؤں گا، جب جاؤں گا تو ان کی جالیوں سے لپٹوں گا، جب کلیجہ ان کی جالیوں سے لگے گا تو یہ مدتوں کی لگی آگ بجھائے گی۔ کہ جب حضور کے روزے پہ پہنچا میں نے توڑ کے حضور کی جالیوں کو چھونا چاہا، کیونکہ ایک زمانے کا فاصلہ تھا، برداشت نہ کر سکا، توڑ لگا دی تاکہ چھوں، تو وہاں پہ متوع کھڑا تھا، اس نے میری کلائی پکڑی، اس نے کہا بابا حرام حرام، کہ یہ جو حرام ہے جو تو کر رہا ہے بدعت بدعت، کہ یہ کہہ کے اس نے کلائی پکڑی، میں نے جھٹکا دیا، توڑ کے حضور کی جالی کو پکڑا، اس نے پھر جھٹکا دیا پیچھے، کہا میں مضبوط کلائی کا بندہ، پرانا چاول تھا، اس نے کوشش کی ہاتھ نہ چھڑا سکا، کہا پھر اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور اس زور سے میرے ہاتھ پہ لاٹھی ماری کہ اس کے درد سے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں۔ کہتا پھر مجھے ہوش نہیں تھا، میرے ساتھ کیا ہوا؟ کہتا لیکن تقدیر نے کرم یہ کیا جیسی بے ہوش ہوا ہوں ادھر آنکھ بند ہوئی ہے، مقدر کی آنکھ کھل جاتی ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ ادھر گرا ہوں ادھر حضور کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، میرے نبی نے ہاتھ پکڑا ہے، جہاں چوٹ لگی تھی اس جگہ پہ آقا ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یار درد ہو رہا ہے نا، بڑی چوٹ لگ گئی ہے، تب اتنا کہا حضور آنا چاہتا تھا اس نے آنے نہ دیا، کہا آقا فرما رہے تھے کہ پریشان کیوں ہوتا ہے، یار تک آنے کے لیے لاٹھی کھانا پڑ جایا کرتی ہے، کیا تجھے اس کا دکھ ہے؟ کہا جب آقا نے اتنا کہا، کہا وہ لمحے تھے جب آنکھیں بند تھی، میں اس لیے آنکھیں بند کرتا ہوں کاش پھر سے وہ گھڑی آ جائے، پھر سے مصطفیٰ آ جائے، او یار اس آنکھ میں جیتا ہوں، کہتے کہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ او بھائی خدا نصیب سے مدینہ لے جائے نا تو پھر مقدر کا دھنی سمجھنا اپنے آپ کو۔ اور میں لوگوں کو مشورہ یہ بھی دیتا ہوں، پاسپورٹ ہیں جانے کی سہولتیں ہیں تو ایک سفر حضور کے مدینے کا ضرور کریں، نوجوانی میں کرو، خدا کی قسم پھر دیکھو حضور کی جالیوں کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے، جاؤ تقدیر اگر لے جائے تو حضور کا مدینہ ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اب تو جدید دور ہے نا جسے 4 ورڈ انگلش کے آ جاتے ہیں نا، کہتا جی میں اللہ رسول کو مانتا ہوں، میں مسلک کے چکر میں نہیں پڑتا، میں عقیدے کے جھگڑے میں نہیں پڑتا ہوں، یہ تو مولویوں نے اپنے بنا رکھے، مولویوں نے اپنے نہیں بنائے، میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ صرف جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ شکر ادا کیا کرو، اللہ نے ہمیں وہ طریقہ دیا ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے، جو حضور کے اہل بیت کا طریقہ ہے، ہمیں اسی طریقے پہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر بات جب حضور کے مدینے کی آ گئی، کہاں چھیڑ کھولے ہیں گیسو یار میں خوشبو کہاں تک۔ یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں میں کیونکہ میں حضور کے مدینے کی بات کر رہا ہوں تاکہ اللہ حافظ بلال صاحب کے والد کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے۔
حضور کا شہر رب کو کتنا پیارا. قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. قرآن میں فرمایا گیا محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم. باتیں ہونے لگی کس شہر کی قسم کھائی گئی؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا وانت حل بہذا البلد. میں اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ اس شہر کی زمین پہ تیرے تلوے لگا کرتے تھے. تو اس شہر میں رہتا ہے اس لیے مجھے شہر کی قسم ہے. پھر علماء نے اختلاف کیا یہ شہر مکے کی ہے، قسم مکے کی ہے کہ مدینے کی. محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب تک حضور مکے میں رہے قسم مکے کی تھی، جب حضور مدینے میں آ گئے تو قسم مدینے کی ہو گئی ہے. قسم مدینے کی ہو گئی. تو لوگ یہ بھی ایک نظریہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کو کوئی خبر ہی نہیں ہے. اور ہمیں امام احمد رضا نے ایک نظریہ دیا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بالا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اپنے یہی ہندوستان پاکستان کے بارڈر پہ ایک بندہ اپنے انڈیا سے گیا حضور کے مدینے شریف. تو وہ خود کہتا ہے کہ جب میں حضور کے مدینے گیا نا تو وہاں پہ کچھ جانور ہیں جیسے کبوتر ہے، بلی ہے. جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا. اکثر لوگ وہاں کبوتروں کو بھی دانہ کھلاتے ہیں تو ویڈیو بناتے ہیں. تماشا بنا رکھا ہے. کم سے کم حضور کے شہر کے کبوتروں کے ساتھ تو یہ نہ کرو کہ انہیں چند دانے ڈال کے ان کی ویڈیو بنا رہے. کیا دکھانا چاہتے ہو؟ حضور کے شہر کے کبوتر تمہارے دانوں پہ پلتے. خدا کی قسم ان کبوتروں کی سانسوں کا صدقہ ہے کہ جو تمہیں مدینے کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے. مقدر ہے ان کبوتروں کا. بھائی تم 8 دن کے لیے جا کے انہیں دانا ڈال کے ویڈیو بنا رہے ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شرم کر، غیرت کر. کم سے کم وہاں تو جا کے خالص اللہ کے لیے نیکی کر لیا کر. وہ کہتے ہیں میں گیا نا مدینے شریف، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا نا، پہلے دن ایک بلی آ گئی. میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا دیکھیں حضور کتنا پیار کرتے ہیں، حضور ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. غور کریں آپ. کہتے ہیں جب میں پہلے دن کھانے کے لیے بیٹھا نا تو بلی آ گئی. میں نے سوچا میرے حضور کے شہر کی بلی ہے. میں نے اپنے آگے کا کچھ کھانا اس کو کھلا دیا. کہتے ہیں پھر دوسرے ٹائم میں آ گئی. میں نے پھر کھلایا. 3 دن آتے آتے بلی کو ہو گئے. پھر مجھے ایسا لگا کہ بلی مجھ سے مانوس ہو گئی اور میرے دائیں بائیں میری گود میں کھیلتی رہتی. کہتے ہیں میرے دل میں آیا یار اس بلی کو میں اپنے شہر نہ لے جاؤں، اس بلی کو میں اپنے شہر نہ لے جاؤں کیونکہ یہ بلی مجھ سے محبت کرنے لگی ہے. وہ بڑے پیسے والا تھا. اس نے گورنمنٹ سے لکھت روپ میں اجازت لی، پنجرا بھی تیار کرا لیا اور تیار کرانے کے بعد نا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 دن کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا اس کو 7 دن مدینے میں رہنا تھا. 3 دن کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا اس کو لے کے جانا ہے. جیسے اس نے یہ ارادہ کیا نا تو پھر بلی نے آنا بند کر دیا. جب بلی نے آنا بند کیا نا اس نے سوچا پتہ نہیں کہاں چلی گئی. پھر خیال آیا کہیں چلی گئی ہوگی. اس نے کاغذ تیار کرائے، سب کچھ کرایا. کہتے ہیں جب میں نے تیار کرا لیے کاغذ، اجازت میں مل گئی کہ بلی کو لے جا سکتے ہو. کہتے ہیں پھر جب آخری رات تھی نا اور میں پہنچا ہوں نا حضور کی جالیوں کے پاس، میں جا کر کے بیٹھا، آخری سلام کرنا تھا. میں نے دیکھا بلی حضور کی جالیوں سے لگی بیٹھی ہے. مجھے لگا شاید یہ بیمار ہے اس لیے یہاں آ کے بیٹھ گئی ہے. وہ کہتے ہیں 3 دن پہلے جیسے دیکھا تھا اس سے زیادہ کمزور بلی ہو چکی تھی. کہتا میں نے سلام کیا، سلام کر کے آخری حضور کو میں کمرے پہ آ گیا. صبح چونکہ مدینہ چھوڑنا تھا اس لیے حضور کے روزے پہ گیا اور جیسے ہی میں کمرے میں آ کے لیٹا، اللہ اکبر، آقا کریم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں. میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں. میرے خواب میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تیرا چہرہ تو ایسا نہ تھا، تو اتنے نصیب والا نہیں تھا کہ میں تجھے اپنا چہرہ دکھاتا، لیکن مجبوری میں آنا پڑا ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں آئے ہو؟ کہا دیکھ تو میرے شہر کی بلی نہ لے کے جانا، میرے شہر کی بلی نہ لے کے جانا. آقا میں نے اجازت لے لی ہے. فرماتے میرے آقا کہ تو نہیں جانتا ہے جس دن سے تو نے اپنے شہر لے جانے کی بات کی ہے اس بلی نے کھانا چھوڑ دیا ہے، پینا چھوڑ دیا ہے. تو آج مجھ سے کہہ رہا ہے میں آپ کے شہر کی بلی کو لے کے جا رہا ہوں. تجھے پتا ہے یہ 3 دن سے رو رو کے کہتی ہے محبوب تیری چوکھٹ سے نہیں جانا ہے، تیرے قدموں سے نہیں جانا ہے. یا رسول اللہ مرنا گوارا ہے، جدائی گوارا نہیں ہے. اور یار بتا تو سکی جسے جانور اتنے پیارے ہیں اسے کلمہ پڑھنے والے امتی کتنے پیارے ہو. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا
خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. ارے منگتا تو ہے، منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. ہاں، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. اللہ توفیق دے اور حضور کے مدینے پہنچ جانا. کوشش یہ کرنا وہاں کی خاک مل جائے تو اسے چاٹ لینا، اس لیے کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا صحابہ میری شہر کی مٹی میں شفا رکھی گئی ہے. وہ کہا تھا نا کسی نے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. شکر اللہ کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بریلوی بنایا ہے. نوجوانوں، بس ایک بات اور کہہ دوں. آج چکے ایک باپ کے چہلم کے موقع پہ محفل سجی ہے. باپ اولاد کی زندگی میں اتنا بڑا کردار ہوتا ہے، اتنا بڑا کردار ہوتا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے سر سے آسمان ہٹ گیا. زمین تنگ ہو گئی ہے. بیٹا کتنی دولت والا ہو، ثروت والا ہو، شان و شوکت والا ہو، باپ جب چلا جاتا ہے نا تو پھر بیٹے کچھ نہیں رہتے. بیٹے کچھ نہیں رہتے. باپ اولاد کے لیے ایک مضبوط درخت کی طرح ہوتا ہے. آپ نے بھاری درخت دیکھے ہوں گے کہ جو کتنی بھی کڑی دھوپ ہوتی ہے نا، ساری دھوپ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اپنے نیچے بیٹھنے والے پر سایہ ہی کیا کرتے ہیں. اگر باپ چلا جاتا ہے نا تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے سایہ ہٹ گیا. اب ہر دھوپ ڈائریکٹ آ کے پڑے گی، ہر دھوپ ڈائریکٹ آئے گی. باپ بہت بڑی دولت ہے. میں اس درد کو بیان نہیں کر سکتا جو باپ کے بغیر ایک بیٹا محسوس کر سکتا ہے. باپ کیا چیز ہوتی ہے. آج اس چیز کا احساس حافظ بلال صاحب اور ان کے بھائیوں کو ہوگا. میں تو بس اتنا بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اگر باپ بستر پہ بھی پڑا ہے نا تو اولاد کے لیے وہ ایک چٹان کی مانند ہوتا ہے. بستر پہ پڑا باپ بھی نا ایک چٹان ہوتا ہے. اولاد کی کمر کی طاقت ہوتا ہے باپ. جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر کمزوری محسوس ہوتی ہے. میں جانتا ہوں پہلے بھی ایک مرتبہ ان کے بیٹے کی برسی کے موقع پہ آیا تھا. بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے حافظ بلال صاحب کے والد. میرے محبوب نے فرمایا تھا تمہاری سب سے بڑی نیکی اچھے اخلاق ہوتی ہے. بڑے اچھے اخلاق کے مالک. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اخلاق کی وہ جھلکیاں ان کی اولاد میں بھی دکھائی دیتی ہیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ باپ کے اثر اچھے نیکی اچھے کاموں کی عادتیں اگر اولاد میں دکھائی دیں تو یہ رب کے کرم بھی سے ایک ٹکڑا کرم کا ہوتا ہے. بڑی بات ہوتی ہے. بڑے اچھے اخلاقوں کے مالک، بڑے خوش مزاج، اور علماء سے بے پناہ محبت کرتی ہے. ان کی اولاد بھی محبت کرتی ہے اور یہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے. کچھ کہتے ہیں صاحب یہ مولوی کھانے اور پینے والی قوم ہے، لیکن کچھ لوگ انہیں کو اپنا ذریعہ معاش اور ذریعہ آخرت بھی سمجھتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو علماء سے پیار کرتے ہیں نا، میں نے یہاں تک سنا ہے کہ جو علماء سے محبت کرے گا اس کی قبر کو اللہ روشن فرما دے. اس لیے کہ دیکھو میں جو کرسی پہ بیٹھا ہوں، ایک موٹی سی بات ہے، میں جو کرسی پہ بیٹھا ہوں اس لیے نہیں کہ میں ایک ترک کا بچہ ہوں، اس لیے نہیں کہ میں ایک بڑے پریوار سے ہوں، اس لیے کرسی پہ میں نہیں بیٹھا ہوں کہ میرا خاندان بڑا ہے. اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں آپ سے حضور کی باتیں کر رہا ہوں. یہی تو وجہ ہے، صرف یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے حضور کی باتیں کر رہا ہوں، اس لیے مجھے یہ کرسی دی گئی. اب اگر کوئی کسی عالم سے پیار کرتا ہے تو وہ صرف اس لیے پیار کرتا ہے کہ اس کے سینے میں حضور کا دیا ہوا دین ہوتا ہے. اور علماء حضور کے دین کے وارث ہوتے ہیں، طلبہ حضور کے گھر کے مہمان ہوتے ہیں. میرے مہمان کو کوئی عزت دے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کوئی حضور کے مہمان کو عزت دے مدینے والا راضی ہوتا ہے. اور پھر جو موت ہونے بھی دعائیں مانگا کرو اللہ ایسی موت دے. نصیبوں سے یہ موت میسر ہوتی ہے
وہاں شمیم صاحب رمضان میں پہلی بات موت آ جائے، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی؟ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی؟ رمضان میں موت آ جائے، ارے مرنا تو سبھی کو ہے نا. آج دن اخبارات میں چھپتا ہے گاڑی لڑ گئی، ابھی گاڑی ایکسیڈنٹ ہوا، 7 لوگ زندہ جل گئے. یہ بھی ایک موت تھی. شراب پی کے نالی میں گرا مر گیا، یہ بھی ایک موت ہے. ہنس رہا تھا، ٹھٹے کر رہا تھا، حرام کے لقمے کھا رہا تھا، ہچکی آئی، پھندا لگا، مر گیا، یہ بھی ایک موت ہے. وہ خدا کی قسم رمضان میں آ جائے پھر جنازہ اٹھے، لوگ کہتے ہیں حاجی کا جنازہ، کوئی کہتا نمازی کا جنازہ، کوئی کہتا کہ فلاں شخص کا جنازہ، کوئی کہتا ٹھیکیدار کا جنازہ، کوئی کہتا زمیندار کا جنازہ ہے، لیکن کفن چیخ چیخ کے کہتا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راغ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بھائی نصیب کی بات ہے، اللہ سے نصیب کی بات ہے. اور یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ مٹی سب کی اچھائیوں اور برائیاں چھپا لیتی ہے. کتنی بھی بڑا پاپی ہے، مٹی ڈال کے آؤ، اللہ نے راز بند کر دیا. کب کھلنا؟ قیامت میں. اچھا تھا تو یہ راز بھی قیامت میں کھلنا ہے، اور برا تھا تو یہ راز بھی قیامت میں کھلنا ہے. اللہ سے دعائیں مانگا کر اللہ ایسی موت دے کے قبر میں حساب نہ دینا پڑے، ورنہ بڑی مشکل گھڑی ہے قبر کی، بڑی مشکل گھڑی ہے. یقیناً یہ علماء سے پیار یا ان کی کوئی نیکی تو تھی جس نے اس مبارک مہینے میں آخرت کے سفر کی سعادت بخشی ہے. آخرت کی سعادت، سفر کی سعادت بخشی ہے. یاد رکھیے گا، علماء سے پیار کرنا، اگر ان کے ایک وصف پہ بات کی جائے کہ وہ علماء سے بہت پیار کرتے تھے، تو اگر اس پہ آپ غور کریں، ہماری قوم سمجھتی نہیں.